قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پہلے والے 2 سبق میں اظہار اور اخفا کا گرامر سکھایا تھا بالکل شارٹ میں۔ اب آج کے سبق میں ہمیں ادغام کا گرامر پڑھنا ہے۔ بہت آسان ہے، دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر تو ہم بہت شارٹ میں سمجھائیں گے، لیکن آپ کو تفصیلی سمجھنا ہو جزم والے نون اور تنوین کے جو 4 گرامر ہے، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، تو ہم ایکسٹرا پارٹ کی لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اس ایک ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ اس ایک ویڈیو میں ہم نے چاروں گرامر کو اچھے سے شارٹ میں سمجھایا ہے۔ اب آج ہمیں ادغام کا گرامر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ ادغام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ادغام باگنہ، ایک ادغام بلا گنہ، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھنا اور گنہ کے بغیر پڑھنا۔ اس کا چھوٹا سا گرامر یہ ہے کہ جزم والے نون اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کے بعد والا حرف اگر ادغام باگنہ کے حروف میں سے ہے، یا واو میم نون یہ ادغام باگنہ کے حروف ہے، اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے تو ادغام باگنہ ہوگا، اور اگر جزم والے نون اور تنوین کے بعد ادغام بلا گنہ کے 2 حروف میں سے، ادغام بلا گنہ کے 2 حروف لام رو، اگر ان 2 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام بلا گنہ ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو گرامر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کو مثال بھی بتائیں گے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمیں 13ویں پارے کا 17واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ ابراہیم کا 5واں رکوع۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ ادغام باگنہ اور بلا گنہ کی مثال آئے گی تو ضرور سمجھاتے ہوئے چلیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کفرا، تنوین کے بعد ادغام باگنہ کے 4 حروف میں سے واو آیا ہے۔ الف تو پڑھا نہیں جاتا، آپ کو معلوم ہے، رو کے بعد ڈائریکٹ واو ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب تنوین والا حروف ہے رو، اس کا بعد والا جو حروف ہے وہ واو ہے، یعنی یا واو میم نون ادغام باگنہ کے 4 حروف میں سے۔ تو یہاں پر باگنہ کریں گے، یہاں پر رو کو واو کے ساتھ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کفرا واحلوا، کفرا واحلوا قومهم دار البوار، جہنم یصلونها وبئس القرار، وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ۔ اب دیکھ سکتے تنوین کے بعد ادغام بلا گنہ کے 2 حروف میں سے لام آیا ہے۔ ادغام بلا گنہ کے 2 ہی حروف ہے، لام اور رو۔ یہاں پر ملا کر گنہ کے بغیر پڑھیں گے، یہاں پر گنہ نہیں کرنا ہے۔ اندادا لیضلوا، یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے کفرا، کفرا، یہاں پر نارمل پڑھنا ہے۔ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية۔ اب دیکھ سکتے یہاں پر سرا، تنوین کے بعد ادغام باگنہ کے 4 حروف میں سے واو ہے، یا واو میم نون، تو یہاں پر ادغام باگنہ یعنی ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سرا وعلانیہ، سرا وعلانیة من
قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان یأتی اور یہاں پر یوم اللہ، یوم اللہ. یہاں پر تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حروف میں سے لام ہے، تو یہاں پر بلا غنہ یعنی ملا کر غنہ کے بغیر پڑھیں گے. اور یہاں پر ان یأتی، یہاں پر غنہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ جزم والے نون کے بعد ادغام با غنہ کے 4 حروف میں سے یہاں پر یا آیا ہے، یا واو میم نون، لہٰذا یہاں پر غنہ کرنا ہے. ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حروف میں سے لام ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 13ویں پارے کے 17 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. آج کے رکوع میں ہم نے 7 آیتیں پڑھی، ان کے اوپر 5 لکھا ہوا ہے، یعنی سورہ ابراہیم کے یہاں تک 5 رکوع مکمل ہوئے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق اور آج کا جو گرامر ہم نے آپ کو سکھایا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک ضرور کریں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ جو چیزیں ہم آپ کو سمجھا رہے اور سکھا رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ٹیلی گرام جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پر وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں. اور آج کا سبق اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، جتنے لوگ بھی آگے سمجھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے.